وہ کام جو جیسا میں نے اشارہ کیا کہ تیز ممالک نے اپنا کام کر دکھایا ہے، ایک بہت بڑا ڈرامائی تحول مشرق وسطیٰ میں پیش آیا ہے، جس کی کوئی توقع نہیں کر رہا تھا، کسی کے ذہن میں نہیں تھا، نہ کوئی صحافی، نہ کوئی سیاستدان، نہ کوئی ڈپلومیٹ، نہ کوئی حکمران، نہ کوئی اپوزیشن لیڈر، کوئی بھی یہ توقع نہیں کر رہا تھا۔ ناگہان یہ اتفاق رونما ہوا ہے، ساری دنیا کو اس نے ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے، اور وہ ہے سعودی عرب اور ایران کی دوستی۔ یہ دوست بن گئے آپس میں صمیمی، اور یہ دوست بنایا کس نے ہے؟ چین کے صدر نے، شی پنگ نے یہ کام کیا ہے کہ دو دشمنوں کو ایک دوسرے کا دوست بنا دیا۔ اور یہ اس یوکرین جنگ سے بھی بڑا دھچکا امریکہ کے لیے تھا، یورپ کے لیے، سب کے لیے تھا، چونکہ اسی کی بنیاد پر تو سارا گیم ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے امریکہ سعودی عرب کو، قطر کو، عرب امارات کو، بحرین کو، عمان کو ڈراتا تھا، کویت کو، ان خلیجی راستوں کو ڈراتا تھا کہ ایران بہت بڑا خطرہ ہے تمہارے لیے، ایران تمہیں مار دے گا، ایران تمہیں تباہ کر دے گا، ایران کے پاس اتنا اسلحہ ہے، ایران کے پاس ایٹمی طاقت ہے، ایران کے پاس اتنے میزائل ہیں، ایران کے پاس اتنی کشتیاں ہیں، ایران کے پاس سپاہ پاسداران ہیں، ایران۔ اور یہ عرب جوں امریکہ یہ کہانیاں سناتا تھا، عرب اور زیادہ ڈرتے تھے، لرزتے تھے، کانپتے تھے، اور پھر اس ڈر کے نتیجے میں امریکہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے تھے، خدارا ہمیں بچاؤ، ایران سے بچاؤ ہمیں۔ ایران سے بچانے کے لیے وہ نہیں کہتا تھا ٹھیک ہے میں ایران سے تمہیں بچاتا ہوں، آپ نے مجھے اتنا دودھ دینا ہے۔ چونکہ ٹرمپ نے کہا تھا نا کہ یہ گائے، یہ دودھ دینے والی گائے ہے، یہ گائے ہے اور دودھ بہت ہے اس گائے کا۔ گائے ہے یعنی احمق، نافہم، نادان، لیکن ثروت مند۔ یہ وہ بے وقوف ہیں جو بہت ثروت مند ہیں، ان کے پاس دولت و ثروت ہے۔ اس نے یہ سینیریو بنایا ہوا تھا کہ ایران کو ہوا بنایا ہوا تھا، ایران کو ڈرونا ایک ان کے لیے موجود مخلوق بنایا ہوا تھا، اور یہ ڈرونا ان کو چہرہ دکھا کر کے ایران تمہیں مٹا دے گا، اور ایران کے خوف سے بچانے کے لیے ان کو نچوڑ رہا تھا۔ اب اس دوران چین نے بہت اہم قدم اٹھایا۔ چین اس طرح کے کام کبھی بھی نہیں کیے۔ چین کی توجہ ساری اپنی اقتصاد مضبوط کرنے میں رہی ہے۔ ایک بنیے کے طور پر چین لگا رہا صرف کام میں، کاروبار میں اور صنعت میں اور ترقی میں، اور کی اس نے، اور دنیا میں وہ پہلا مقام اس نے حاصل کر لیا۔ اقتصادی طاقت حاصل کرنے کے بعد اب اسے احساس ہوا ہے کہ سیاسی طاقت کے بغیر اقتصاد نہیں آگے بڑھ سکتی۔ پہلے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اقتصادی طاقت کافی ہے، لیکن اب انہیں دو میدانوں میں اور چین نے سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے۔ ایک فوجی طاقت بنائی ہے، چین کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے، سپر پاور ہے چین، لیکن بحری بیڑا نہیں تھا ان کے پاس۔ بحری جہاز تھے جنگی، لیکن بحری بیڑا نہیں تھا۔ بحری بیڑا یعنی پورے جہازوں کا ایک پورا کاروان، اور جس کے اندر وہ جہاز بھی ہوتے ہیں جو ایئرپورٹ کی طرح ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہوائی طیارے، فضائی طیارے اترتے بھی ہیں، وہاں سے اڑتے بھی ہیں۔ یہ نہیں تھا چین کے پاس۔ ابھی چین نے بنا لیے، دو ظاہراً بنا لیے ہیں، اور مزید تیزی سے بناتا جا رہا ہے، اپنی فوج کو مضبوط کرتا جا رہا ہے، اپنی میزائل ٹیکنالوجی بڑھاتا جا رہا ہے، ایٹمی اپنا وسعت میدان کو وسیع کرتا جا رہا ہے۔ فوجی طاقت اور دوسری طرف سے سیاسی طاقت۔ سیاسی طاقت یہ ہے کہ دنیا کے ممالک آپ کے مٹھی میں ہوں۔ چین جب تک اقتصادی سوچتا تھا، صرف چنگیاں قابو میں رکھنے کے لیے تھا، کہ چنگی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے یہ ٹرک گاڑیاں گزرتے ہیں اور انہیں روک کر ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے، وہ چنگی کہلاتا ہے۔ یہ آپ کا جو اڈا ہے معروف چوک، اس کو چنگی کہتے ہیں۔ یہ پرانے جب لاہور سے باہر ہوتا تھا، یہ علاقہ لاہور نہیں تھا، لاہور کافی آگے تھا، کلمہ چوک سے بھی دور تھا، بلکہ اس سے بھی بہت آگے تھا۔ کلمہ چوک تو بہت بعد کا بنا ہوا ہے،
بلکہ یہ مینار پاکستان کے گرد جب لاہور ہوا کرتا تھا تو اس وقت یہ چنگی تھی ٹرکوں کی، یہ لاہور سے باہر کا ایریا تھا، تو اس کا نام ابھی تک چنگی امر سدو ہے، چنگی تھی یہ۔ چین کا یہ خیال تھا کہ چونکہ میں نے تو کرنا ہے کاروبار کے لیے چنگیاں اپنے کنٹرول میں ہوں، جہاں سے کشتیاں، جہاں سے کاروباری کاروان گزرتے ہیں، اس نے ایک چنگی پاکستان کو اپنا بنایا، سی پیک بنایا کہ یہاں سے میں نے اپنا سامان بھیجنا ہے، سمندروں میں بھیجنا ہے، باقی ملکوں میں بھیجنا ہے، تو ایک چنگی کے طور پر اس نے پاکستان کو بنایا۔ لیکن اب اسے خیال ہو رہا ہے کہ نہ، چنگی کافی نہیں ہے، بلکہ سیاسی اڈے بھی ضروری ہیں، لہٰذا اس نے سعودی عرب کا خود دورہ کیا، ایران کا دورہ متوقع ہے، اس کا عنقریب کہا جا رہا ہے ایران کا دورہ کرے گا، لیکن ایران کے ساتھ معاہدہ پہلے کر چکا تھا، جو معاہدہ عمل درآمد میں نہیں تبدیل ہوا تھا۔ 25 سالہ معاہدہ چین نے ایران کے ساتھ کیا، جو ایران کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا ابھی تک۔ پھر اس کے بعد چینی صدر گیا سعودی عرب میں، اور وہاں جا کر سعودی عرب، چونکہ وہاں وہ شہزادہ بن سلمان، چین نے اس کا دماغ پڑھا تو اس کو پاکستان اور ایران دونوں سے زیادہ پرکشش یہ شہزادہ نظر آیا، چونکہ اس کے جو منصوبے ہیں، جو یہ چاہتا ہے ریکارڈ بنانا، افسانوی شہر بنانا اور افسانوی ملک بنانا، اپنا دنیا کا سب سے ماڈرن ملک بنانا چاہتا ہے، چین کو یہ تصور اس کا بہت پسند آیا کہ یہی تو چاہیے ہمیں، اس سوچ والا، اتنا ثروت مند اور اتنا احمق، جو اپنی ساری ثروت اس کام پہ لگانے کے لیے تیار ہے، اور چین کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ اس کو اس طرح کی طلسماتی چیز بنا کے دے سکتا ہے۔ اور بن سلمان کو بھی یقین ہے کہ امریکہ صرف ہمیں نچوڑتا ہے، دوہتا ہے دودھ ہمارا، چارہ بھی نہیں ڈالتا ہمیں۔ عموماً بھینس کو کھل ڈالتے ہیں، ونڈا ڈالتے ہیں، پھر دودھ نکالتے ہیں، یہ ڈنڈا مار کے اس کا دودھ نکال لیتا ہے۔ امریکہ کا طریقہ یہ تھا کہ یہ عرب بھینس جو ہے، اس کو ڈنڈا دکھا کے دودھ نکالو۔ ڈنڈا ایران کو بنایا ہوا تھا، ایران کو ایک ایسا ہوا خطرناک بنا کر امریکہ نے ان کے سروں پہ رکھا ہوا تھا اور عربوں کو لوٹ رہا تھا۔ چین نے جو چالاکی کی ہے وہ یہ کیا ہے کہ ان دونوں کے قریب ہو کے اور ان دونوں کو اپنے اس منصوبے میں لے آیا ہے۔ یہ ناممکن لگتا تھا ساری دنیا کو کہ ساری دنیا متحد ہو سکتی ہے، ایران اور سعودیہ متحد نہیں ہو سکتے۔ بلکہ مجھے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ یاد ہے، جب ایرانی حجاج شہید ہوئے تھے حج میں، اس سمے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اسی سال حج پہ مشرف تھا میں بھی، اور یہ ظاہراً 1985 کی بات ہے، 1985 میں یہ واقعہ ہوا تھا، جس میں 400 ایرانی زائرین شہید ہو گئے تھے، حجاج وہاں پر گولیاں ماری انہوں نے۔ اس کے بعد امام نے یہ فرمایا تھا کہ ممکن ہے میں صدام کو معاف کر دوں لیکن آل سعود کو معاف نہیں کروں گا۔ اور یہ پہلا واقعہ نہیں تھا، آل سعود نے پھر چند سال پہلے منا میں بہت سارے زائرین کو شہید کیا، جس میں سب سے زیادہ ایرانی زائرین تھے۔ منا میں بگدڑ مچی اور سینکڑوں افراد شہید ہو گئے، لگ بھگ 300 کے قریب ایرانی یا اوپر نیچے تھے، اب تعداد میرے ذہن میں نہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت کچھ کیا سعودی عرب نے، مذہبی افتراق پھیلایا، مذہبی فتنے اٹھائے، مذہبی نفرتیں پھیلائیں، تشیع کے خلاف، ایران کے خلاف جو ہو سکتا تھا انہوں نے کیا آل سعود نے۔ اور ادھر بھی اتنی شدت پائی جاتی ہے آل سعود کے بارے میں، لیکن چین نے یہ کام کر دکھایا ہے کہ ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ اور یہ ایک اعلیٰ ڈپلومیسی کی علامت ہے کہ آپ ایسے دو حریفوں کو ملا دیں، آپس میں دوست بنا دیں، اور پھر نہ صرف آپس میں ان کے مسائل حل کر دیں، نہ بلکہ چین کی مشرق وسطیٰ میں یہ انٹری ہے۔ پہلے روس نے انٹری دی شام میں، امریکہ نے داعش بنائی عربوں کے ساتھ مل کے، اور شام پر قبضہ کرنے اور عراق پر قبضہ کرنے جا رہے تھے، روس آ گیا بیچ میں۔ یہ جنرل سلیمانی کی خلاقیت تھی
کہ وہ روس کو لے آئے شام میں، اور اس طرح سے امریکہ کو شکست کھانا پڑی وہاں پر۔ مشرق وسطیٰ میں یہ روس کا دلیرانہ قدم تھا، اسی سے ساری نقشہ فیل ہوا، ناکام ہوا۔ اب جو چین نے اپنی انٹری کی ہے یہاں پر، وہ روس سے بھی زیادہ سنسنی خیز ہے، چونکہ روس فقط فوج لے کر آیا، داعش کے مقابلے میں، دہشت گردوں کے مقابلے میں اپنی جنگی طاقت لے کر آیا اور شام کو بچا لیا۔ لیکن چین نے ایسا نہیں کیا کہ صرف آ کے ایک جنگ میں شرکت کر کے جنگی طاقت دکھائی، بلکہ دو دشمنوں کو، دو حریفوں کو ملا کے آپس میں ایک کر دیا اور ان کو ایک پیج پر لے آیا۔ اور یہ مشرق وسطیٰ میں چین کی بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی طاقت کا یہ گہوارہ یہ چین کی مٹھی سے باہر تھا، یہ شروع سے امریکہ کے ہاتھ میں تھا، جب سے اس میں تیل اور گیس کی ثروت نکلی ہے یہ امریکہ کی مٹھی میں تھا۔ اب یہاں پر جو دھچکا لگا امریکہ کو وہ یہ کہ یہ خصومت چین نے اب کن دلیلوں سے دونوں کو قانع کیا، سمجھایا۔ ظاہر ہے دونوں کے تحفظات ہیں، دونوں کے ایک دوسرے سے گلے شکوے ہیں، دونوں کے ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے، دونوں کے بہت سارے مسائل میں آپس میں اختلاف ہے۔ ان سارے موضوعات کو چائنا نے حل کر کے اور ان میں ضمانت فراہم کر کے ان دونوں کو آپس میں ملایا ہے۔ اگلے مہینے ان کے سفارت خانے ایک دوسرے کے ملک میں کھل جائیں گے، سفارتی تعلقات بحال ہو جائیں گے، اور ابھی سے جو بیانات دونوں طرف سے آ رہے ہیں وہ دونوں بہت مثبت بیانات آ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا تحول ہے دنیا میں بھی اور مشرق وسطیٰ میں بالخصوص۔ اس کے اب 3 فریق ہو گئے ہیں، ایران، سعودیہ اور چین، اور تینوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں اور تینوں کے اپنے اپنے تحفظات ہیں۔ چین نے اس میدان سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کو آتا ہے میدان سے فائدہ اٹھانا، لیکن کچھ چیلنجز بھی ہیں اس کام کے کہ امریکہ اور صہیونی اسرائیلی آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس سے پہلے امریکہ نے ڈنڈے کے ذریعے عربوں کو اسرائیل کا دوست بنایا۔ اس وقت اسرائیل کی چیخیں نکلی ہیں کہ اب عرب اسرائیل دوستی کا کیا بنے گا، چونکہ اس پہ تو اس کو بڑی امیدیں تھیں، بڑا سہارا تھا کہ عرب مکمل طور پر اسرائیل کے ساتھ باندھ دیے گئے تھے، لیکن یہ سب ڈنڈے کے ذریعے تھا۔ اب اعراب کو چین نے جو سبز باغ دکھایا ہے، ان کے دماغوں میں جو بات ڈالی ہے، وہ عربوں کے ذہن کے زیادہ قریب ہے، چونکہ یہ دولت کے خواہاں ہیں، اقتدار بھی ان کا مضبوط ہو اور ثروت بھی ان کو چاہیے حد درجہ کی، اور وہ چین نے ان کو یہ خواب دکھایا کہ یہ دونوں خواب ان کو پورے کر کے دے گا، اس لیے عرب چین کے زیادہ قریب آ گئے ہیں۔ ایران مشکلات کی وجہ سے مجبور ہے چین کے ساتھ تعلقات پر اور سعودیہ دشمنی ختم کرنے پر، چونکہ ایران کی مشکلات اندرونی بھی اور بیرونی بھی بہت شدید ہیں، پابندیوں کی وجہ سے، دشمنیوں کی وجہ سے بہت ایران کے حالات، یہ تو اس کی قیادت کا کہیں کہ بہت ہی اعلیٰ صلاحیت ہے، بحرانی ترین ملک ہے ایران پوری دنیا کے اندر، لیکن انہوں نے پھر بھی اس مملکت کو سنبھالا ہوا ہے، چلا رہے ہیں۔ یہ قیادت کی صلاحیت ہے کہ انہوں نے ملک کو، عوام کو منتشر ہونے نہیں دیا، کسی فتنے کو کامیاب ہونے نہیں دیا، پابندیوں کے باوجود اپنی قیادت اور اپنی سلطنت کو اور ملک کو اور عوام کو محفوظ رکھا۔ یہ اعلیٰ قیادت کا ثبوت ہے، لیکن دباؤ اور شدید ہے، اور ظاہر ہے ایران کو اس سے نکلنا ہے باہر۔ اب یوں تو نہیں ہو سکتا کہ ایران پورا علاقہ فتح کر لے، فوج اتنی ہے اس کے پاس، یہ ناممکن ہے۔ یہاں کچھ لینا کچھ دینا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے سعودی عرب نے کچھ منوایا ہے، کچھ ایران نے منوایا ہے، اب یہ تو راز رہے گا، پتہ نہیں کسی وقت کھلے گا نہیں کھلے گا، کس بات پہ اتفاق ہوا ہے ان کا، اور اب آگے مشرق وسطیٰ میں کیا تحولات ہوں گے، یہ اہم بات ہے، یہ آنے والے ایام بتائیں گے۔ لیکن ابھی تک دنیا بہت حیرت میں ڈوبی ہوئی ہے چین کے اس ابتکار اور اس خلاقیت کی بنا پر کہ انہوں نے خاموشی کے ساتھ، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، خاموشی کے ساتھ یہ کام کر کے، اور چین کے اندر ہی دونوں ملکوں کے نمائندوں کو، سیکیورٹی کونسل کے نمائندوں کو ملا کے، ہاتھ ملا کے معاہدے کا اعلان کر دیا، دستخط بھی کروا لیے، اور اس شیڈول بھی بنا دیا کہ اب ان کے تعلقات آگے کیسے جائیں گے۔ یہ ہر حوالے سے ایک بہترین کام ہے، ہر چند
آل سعود اور بن سلمان اور ان کے جرائم وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن مجموعی طور پر اگر ہم ملت اسلامیہ کو دیکھیں، امت مسلمہ کو دیکھیں اور مسلمین کے مختلف دھڑوں کو دیکھیں، طبقات کو دیکھیں، ممالک کو دیکھیں، تو یہ بہترین قدم ہے یہ جو صلح کا آپس میں کیا ہے، مصالحت کا کیا ہے دونوں ملکوں میں، چونکہ دونوں ملک ہی مرکزیت رکھتے ہیں۔ سعودی عرب حرمین کی وجہ سے ایک مرکزیت رکھتا ہے، چونکہ اسلام یہیں سے نکلا پھوٹا، اور اس کی اپنی اہمیت ہے اپنی جگہ پر۔ قبضہ کسی کا بھی ہو، وہ سرزمین اپنی ایک ذاتی قیمت، ذاتی حیثیت رکھتی ہے وہ سرزمین، کسی کا بھی قبضہ اس پر، قبضے سے وہ اہمیت ختم نہیں ہو جاتی۔ پہلے ترکوں کا تھا، پھر اشراف کا تھا، پھر اس کے بعد آل سعود کا تھا، اب بعد میں ممکن ہے کسی اور کا ہو جائے، اس قبضے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سعودی عرب جس کو کہتے ہیں یعنی حجاز، سرزمین حرمین، یہ اپنی ایک مسلمانوں کے اندر اور دنیا میں اہمیت رکھتی ہے، کعبہ ہونے کی وجہ سے اور مسجد نبوی کی وجہ سے اور روضہ رسول کی وجہ سے۔ ایران بھی اپنی جگہ ایک مرکزیت رکھتا ہے، کم از کم تشیع کی مرکزیت ایران کو حاصل ہے، وہاں بھی مقدس مقامات ہیں اور اسلامی حیثیت اور انقلاب اسلامی اور حکومت اسلامی اور مرجعیت و راہبری ایران کی امت مسلمہ کے ایک بڑے حصے کی وہاں ہے، اس وجہ سے اس کو بھی یہی مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اگر یہ دونوں مرکزی جو ممالک ہیں اور قومیں یہ آپس میں لڑتی رہیں تو ذرا اس کا اثر پوری دنیا اسلام پہ پڑتا ہے، جیسا کہ پہلے پڑا ہے، تقسیم ہوئے۔ یہ دوستی صرف سعودی عرب اور ایران میں نہیں رہے گی، یہ یقیناً یہ نیچے تک آئے گی، پھیلے گی، اور اب مجبوراً ان متخاصم گروہوں کو آپس میں ملنا پڑے گا جو پہلے یہ سہارا لے کر، یہ دلیل لے کر ایک دوسرے سے الجھے ہوئے تھے کہ یہ ایران کے ساتھ ہے، یہ سعودیہ کے ساتھ ہے، اب انہیں بھی آپس میں اتفاق و اتحاد کرنا پڑے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان ایران کا پڑوسی ہے، لیکن سعودی عرب پاکستان پہ حکمرانی سعودی عرب کی ہے۔ پاکستانی کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے ایران سے جب تک سعودی عرب اجازت نہ دے۔ پاکستان کے بارڈر پر سعودی عرب کی گیس لائن پہنچی ہوئی ہے اور وہ نہیں لے سکتے چونکہ سعودی عرب راضی نہیں ہے۔ سعودی عرب نے ایک طرح سے پاکستان کو ایران سے بالکل کاٹا ہوا تھا اور ایک لحاظ سے بالکل اس کو دشمن بنایا ہوا تھا ایران کا، یہ سعودی عرب کی وجہ سے تھا، سعودی مفادات کے تحفظ کی خاطر تھا۔ خوب یقیناً یہ اثر پڑے گا اس کا، پاکستان کے اوپر بھی اثر پڑے گا۔ لیکن ایک اور پہلو بھی میں یہاں ضمناً اشارہ کر جاؤں، وہ یہ ہے کہ یہ جو چین نے رخ کر لیا ہے سعودی عرب اور ایران کا، اس میں پاکستان کی کیا صورتحال ہوگی؟ پاکستان کو فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا؟ فائدہ تو یقیناً ہے، دو ملک مرکزی طاقتیں اسلامی آپس میں جڑیں گی تو پاکستان بھی فائدہ ضرور اٹھائے گا۔ لیکن دوسرے پہلو سے چین کی ساری توجہ پاکستان پر تھی، پاکستان کی جمعیت تمام اسلامی ممالک سے زیادہ ہے انڈونیشیا کے بعد، اور پاکستان کی فوج انڈونیشیا سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اسلامی ممالک میں پاکستان کی فوج جتنی طاقتور فوج کسی کی نہیں ہے، اور واحد ایٹمی طاقت ہے اسلامی، کوئی دوسری مسلمان ایٹمی طاقت ابھی تک نہیں ہے، پاکستان واحد ایٹمی طاقت ہے، اور پاکستان کے اندر اور بہت کچھ صلاحیتیں اور توانائیاں ہیں۔ اس کی وجہ سے پاکستان کی اہمیت تھی چین کے لیے، اور چین نے پاکستان پہ ڈٹ کے سرمایہ داری کی ہوئی بھی تھی اور کرنے جا بھی رہا تھا۔ لیکن یہ جو سابقہ ہماری حکومت پاپولر کی گزری ہے، اس نے جہاں پاکستان کو کئی حوالوں سے نقصان پہنچایا ہے، ایک نقصان یہ پہنچایا ہے کہ چین کے لیے پاکستان کی اب پہلے جیسی اہمیت نہیں رہی۔ چین محتاط ہو گیا ہے، چین کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے، ان میں کوئی بھی ایسا خالی دماغ حکمران آ سکتا ہے جو سارا اپنا ملک ہی چوپٹ کر دے، اور ایسے ملک کے اوپر رسک لینا چین گوارا نہیں کرتا۔ لہذا سی پیک اس وقت تک متوقف ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا۔ یہ ابھی منتظر ہے چین بھی کہ الیکشن ہو جائیں
کوئی پائیدار حکومت بنے، پھر ہم ان کے ساتھ دیکھیں گے کیا کرتے ہیں۔ اب سابقہ جو ہمارے جرنیل صاحب بھی تھے، وہ بھی اپنا اعتبار کھو بیٹھے سیاست، گندی سیاست کی وجہ سے۔ اس لیے اس حوالے سے پاکستان کو تھوڑا تشویش ہونی چاہیے کہ اپنی اہمیت چین کے نزدیک کھو بیٹھا ہے۔ مجھے یاد ہے چین کے ایک بڑی شخصیت نے یہ بیان دیا تھا کہ پاکستان کی ہمارے نزدیک وہی حیثیت ہے جو اسرائیل کی امریکہ کے لیے ہے۔ جس طرح امریکہ ہر قدم اٹھاتا ہے اسرائیل کے دفاع کے لیے، یہ کہنا اس کا یہ تھا کہ ہم پاکستان کی حفاظت کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے، ہم ہر سطح تک آئیں گے آگے، کیونکہ پاکستان ہمارے لیے بڑی حیاتی قیمت رکھتا ہے۔ لیکن اس حکومت نے، پچھلی حکومت نے پاکستان کی اس حیثیت کو زیرو کر دیا، صفر کر دیا اور بے اعتبار کر دیا ہے۔ لہذا چین نے اب اپنے دوست نئے ڈھونڈنا شروع کیے اور ڈھونڈ لیے ہیں، اور پہلے چین نے انہیں ملایا ہے آپس میں، ان کے تخاصم کو ختم کیا۔ چونکہ ایران سعودیہ دشمنی میں چین نہ ایران کے قریب ہو رہا تھا اور نہ سعودیہ کے، چونکہ اس کو خطرہ تھا کہ ایران میں سرمایہ لگاؤں سعودیہ نقصان پہنچائے گا، سعودیہ میں سرمایہ لگاؤں ایران نقصان پہنچائے گا۔ اس نے یوں نہیں کہ ایران کے ساتھ ہمدردی کی ہے یا سعودیہ کے ساتھ، چین نے اپنے مفادات کے لیے یہ کام کیا ہے، چونکہ اس کو مشرق وسطیٰ میں بھرپور سرمایہ کاری کرنی ہے۔ اب یہ ایک اہم تحول گزشتہ ہفتے سیاسی سطح پر دنیا میں رونما ہوا ہے۔